اسلام کے نام پر پاکستان بنا، محافظین ختم نبوت گرفتار کیوں؟ محافظین ختم نبوت کو کیوں گولیوں سے مارا جا رہا ہے؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے پروانوں کے اوپر گولیاں کیوں چلائی جا رہی؟ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریز کا راج چلتا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، انگریز کی حکومت تھی، انگریز کا سکہ چلتا تھا، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف مسلمان ہی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ پھر ہمارے محسن، ہمارے ہیروز اور انبیاء کے ورثاء نے امت مسلمہ کو اس ظلم سے نکالنے کے لیے، اس ظلم سے چکی سے نکالنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ جب علماء حق مظلوموں کے حق میں میدان عمل میں اترے تو ان پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی، اور بالآخر کئی ہزار شہادتوں اور قربانیوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا، اسلام کے نام پر پاکستان وجود میں آیا۔ الحمدللہ پاکستان بنانے کے لیے علماء اور انبیاء کے ورثاء نے جانوں کا بھی نذرانہ دیا، مال و دولت بھی دی، اپنے بچے بھی دیے اور اپنے گھر بھی قربان کیے۔ اب اسلام کے نام پر پاکستان بنا، بطور پاکستانی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار سے کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا لیکن پاکستان میں اسلام کے قاعدے و قوانین نہیں ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے۔ میں بطور پاکستانی کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا لیکن یہاں قرآن کا قانون نافذ نہیں، کیوں؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سنت کی مخالفت کیوں؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی مخالفت کیوں؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں کیوں؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا تو یہاں گستاخ انبیاء، گستاخ رسول آزاد کیوں؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، محافظین ختم نبوت گرفتار کیوں؟ محافظین ختم نبوت کو کیوں گولیوں سے مارا جا رہا ہے؟ اسلام کے نام پر پاکستان بنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے پروانوں کے اوپر گولیاں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ ان کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ حال ہی میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، جنہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، کیا سعد حسین رضوی نے کوئی قتل کیا ہوا ہے؟ کیا سعد حسین رضوی نے کسی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ کسی سرکاری جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ کیا سعد حسین رضوی نے کوئی قتل کیا ہے؟ کیا سعد حسین رضوی نے کسی ادارے کو نشانہ بنایا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا، اور ہوگا بھی نہیں میں، کیونکہ سعد حسین رضوی نے اپنے مفاد کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموز کے لیے کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے کیا، اور ان کے مقدس جماعت صحابہ اکرام کے لیے کیا۔ اس آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور اس کا یہ گناہ ہے۔ اگر پاکستان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھانا گناہ ہے تو پھر یہ پاکستان اسلام کے نام پر کیسے بنا؟ میرا ایک سوال ہے، اگر سعد حسین رضوی نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی کے جائیداد پر قبضہ نہیں کیا، کسی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا، تو پھر اس کو گرفتار کیوں کیا ہوا ہے؟ میرا مطالبہ ہے ارباب اقتدار سے کہ سعد حسین رضوی کو
فوراً رہا کیا جائے اور ان پر ظلم و بربریت کی جو انتہا کی جا رہی ہے وہ بند کی جائے. اور سعد حسین رضوی نے نہ کوئی قتل کیا ہوا ہے، نہ کسی کے جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، نہ کسی ادارے کو نشانہ بنایا ہے، تو پھر سعد حسین رضوی کی گرفتاری ایک سوال نشان ہے.